أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال علي عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم سلوني سلوني قبل أن تفقدوني. صلوات پڑھیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم برادران ملت، کیونکہ ایام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے اور ان ایام میں ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم معصومین کے غم میں شریک رہیں. مولا نے ایک ساتھ فرمایا کہ ہمارے شیعوں ہماری خوشی میں خوش رہا کرو اور ہمارے غم میں غمگین نہ رہا کرو. یعنی مولا نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر تمہارے گھر میں باپ کی میت پڑی ہو اور ہماری خوشی آ جائے تو اس میت کو بھول جاؤ، ہماری خوشی میں خوش رہو. اور اگر تمہارے گھر میں تمہارے بیٹے کی شادی ہو اور ہمارا غم آ جائے تو اپنے بیٹے کی خوشی بھول جاؤ، ہمارے غم میں غمگین رہو. تو ہمارے ہوں. وہی مولائے کائنات ارشاد فرما رہے ہیں سلونی سلونی. سلو جمع کا صیغہ ہے، نی یہ نسبتی یا ہے، نی سلو نی. سلو کا مطلب ہے تم سب مجھ سے پوچھو. سلو جمع ہے یعنی تم سب جو چاہو، نی مجھ سے پوچھو، قبلہ اس سے پہلے کہ انتا نہیں میں تمہارے درمیان سے نہیں، غلط ترجمہ. انتا افقدونی مجھے کھودو، یہ ہے ترجمہ. ترجمہ یہ نہیں کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. مولا نے نہج البلاغہ کے دوسرے خطبے میں کہا ہے کہ علی وہ نہیں ہوتا جو سے دور چلا جائے. بھائی دیکھیے ایک لفظ پہ توجہ دیجیے اور اپنی امام بارگاہ کی مجلس کو اس مجلس سے ملاؤں گا انشاءاللہ تاکہ سمجھ میں آ جائے. ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہیں. ایک ایک لفظ کے 70 معنی. آپ ایک لفظ کے ایک معنی جانتے ہیں تو آپ بحث کرنے آ جائیں گے کہ صاحب معنی تو یہ لکھا ہے، آپ نے یہ بتایا. پہلے 70 کے 70 یاد کر کے آئیے تب ہم سے پوچھئے. ہو سکتا ہے کہ جہاں وہ معنی کیا گیا وہاں وہی صحیح ہو اور وہی صحیح ہے. اگر آپ کو تفسیر پڑھنا ہے تو کسی مولانا کی نہ پڑھیے، اس لیے کہ مولانا بھی ایک خاکی بندہ ہے، اس سے بھی گناہ ہو سکتا ہے. تفسیر پڑھنا ہے تو معصوم کی پڑھیے اور تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام پڑھیے. امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر پڑھنے کی عادت ڈالیے، اپنے گھر میں لائیے، کتابیں خریدیے. نیٹ پر پڑی ہوئی کتاب مت دیکھیے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے کہ بات یہاں سے وہاں تک پہنچا دی ہے اور اس لیے امام نے فرمایا کہ ہمارے لفظ لفظ میں وہی سچائی ہے جو قرآن میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اگر امام ہیں تو دنیا کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں. پہلا امام ہے ہمارا دادا ابراہیم، مگر ابراہیم کی امامت میں اور ہماری امامت میں زمین آسمان کا فرق ہے. ابراہیم صرف لوگوں کا امام ہے، ہم کائنات کے ذرے ذرے کے امام ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد ابراہیم صرف لوگوں کی مشکل آسان کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کا امام ہے. انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. پروردگارہ پوری کائنات کا کیوں نہیں؟ کہا وہ تمہارے مقدر میں نہیں ہے، تم صرف لوگوں کے امام، اس لیے کہ تم لوگوں کے درمیان نہ ہوگے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا ابراہیم سے کسی سانپ نے مسئلہ پوچھا ہو، ابراہیم سے کسی جانور نے مسئلہ پوچھا ہو، نہیں ملتا. مگر ہمارے کیا کہنا علی ابن ابی طالب
کا مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، ایک بہت بڑا سانپ لوگوں کو چیرتا ہوا آگے آیا، لوگ ڈرنے لگے، علی نے کہا آنے دو، ڈرو مت، تمہیں کچھ نہیں کہے گا، یا علی جانور ہے کیا پتا کاٹ لے، کہا نہیں تمہیں نہیں پتا اس کا امام اس کے سامنے بیٹھا ہے، کیا کہنا آپ کا، یہ فضائل سن کر بھی خاموش رہو تو آپ کا مقدر ہے، ایک سلوات آنے دو، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اس کو پتا ہے کہ اس کا امام اس کے سامنے بیٹھا ہے، اور کہا سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے تم پوچھنا چاہتے ہو، علی وہ ہے کہ کل بھی تمہارے درمیان تھا، آج بھی تمہارے درمیان ہے اور کل بھی تمہارے درمیان رہے گا، عزیزان محترم، اور اسی لیے علی نے نہج البلاغہ میں اور وہ بات نقل کی ہے جو یہ بزرگ لائے تھے فوٹو اسٹیٹ کر کے، میں نے مجلس میں کیا کہا تھا اور اس مجلس کو اس سے ملا دوں، میں نے کہا تھا للذی خلق الموت والحیات، علی نے اپنے خطبے میں کہا موت کو میں نے پیدا کیا، زندگی کو میں نے بنایا، ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق میں دیتا ہوں، پیڑوں میں پھل میں لگاتا ہوں، آسمان سے بارش میں کرتا ہوں، یا علی یہ تو خدا کرتا ہے، کہا کون کہہ دیا، خدا نے سارا اختیار مجھے دیا ہے، میں کرتا ہوں نام خدا کا ہوتا ہے، ایک سوال پڑھیے محمد و آل محمد، اس مجلس میں الجھنے والے مولا کا یہ خطبہ پڑھو، یا تو علی جھوٹے ہیں معاذ اللہ یا خدا جھوٹا ہے، علی نے خلاصہ کر دیا میں ہوں جو موت دیتا ہوں اور میں ہی ہوں جو زندگی دیتا ہوں، اور نہج البلاغہ میں علامہ رضی سے پوچھا گیا کیا یہ علی کے کلمے ہے، تو آواز آئی یہ ایسے ہی علی کے کلمے ہے جیسے امام زمانہ کو تم مانتے ہو، علامہ رضی کے زمانے میں جو امام زمانہ تھے ان کے بارے میں علامہ رضی نے فرمایا، علامہ رضی وہ پائے کے عالم تھے کہ جن کی کتابیں پڑھ پڑھ کے ہم لوگ عالم بنتے ہیں، علامہ رضی اور علامہ مرتضیٰ دونوں بھائی، اور اتنے عالم پائے کے عالم تھے کہ علامہ رضی مرتضیٰ نے جماعت کراتے تھے، علامہ رضی ایک مرتبہ جماعت میں آئے اور بیچ میں نماز چھوڑ کے چل دیے گھر، بیچ میں جماعت چھوڑ کے گھر آ گئے، ماں نے کہا بیٹا بھائی نماز پر آ رہا ہے بیچ میں کیوں آ گئے، کہا مادر گرامی وہ اس حالت میں تھے کہ ان کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی، سب کی ہو جائے گی میری نہیں ہوتی، علامہ مرتضیٰ گھر میں آئے، رضی ہم نے سنا ہے کہ آپ میرے پیچھے سے نماز توڑ کے آ گئے، کہا بھائی میرے علم نے اجازت نہیں دی کہ اس وقت آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، کہا کیوں، کہا آپ خون میں ڈوبے ہوئے تھے، نماز پڑھا رہے تھے خون میں ڈوبے ہوئے تھے، علامہ مرتضیٰ نے کہا کیا مطلب، کہا آپ خود بتاؤ کیا مطلب، کہا رضی صحیح فرمایا میں اس وقت مسئلہ حیض میں الجھا ہوا تھا، علامہ رضی تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں اس مسئلے میں الجھا ہوا ہوں، نماز پڑھا رہا ہوں مگر میرا دماغ وہاں پر ہے کہ یہ مسئلہ کیسے ہے کیا ہے، ایک مرتبہ ماں اٹھی اور اٹھ کر علامہ رضی کی پیشانی چوم کے کہا کہ رضی مبارک ہو تم ہی ایسے شخص ہو سکتے ہو جو علی کے خطبوں کو جمع کرتے ہو، ایک صلوات پڑھیے محمد یہ ہے علی کے خطبوں کو جمع کرنے والا، اور جب یہ بات آئی خلق الذی موت والحیات کون ہے اس کا مصداق، تو علامہ رضی نے کہا علی ابن ابی طالب، اس لیے کہ موت علی کے اختیار میں ہے اور زندگی علی کے اختیار میں ہے، اللہ نے ساری مرضی کا مالک بنا دیا تھا، اے علی اب جہاں جاؤ گے جو کرو گے کرنا، میرا پورا اختیار تمہارے اختیار میں ہے، اسی لیے علی نے فرمایا تھا اولاد چاہیے تو ہمارے در پر آؤ، مال چاہیے تو ہمارے در پر آؤ، رزق چاہیے تو ہمارے در پر آؤ، ارے جو علی ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق دے کر زندہ رکھتا ہے، اگر وہ علی ہمیں رزق دے تو پھر تعجب کس بات کا ہے، ایک صلوات پڑھیے محمد وہ ہے علی بن ابی طالب، نہج البلاغہ جا کے پڑھ لیجئے گا، پورا مولا کا 2 پیج کا پورا خطبہ ہے یہ، جو مولا نے اپنی صفتیں گنوائی ہے کہ بارش میں کرتا ہوں، بادلوں کو میں بلاتا ہوں، خشکی کو دور میں کرتا ہوں، ماں کے پیٹ میں بچے کو زندہ میں کرتا ہوں، اور آگے آگے آواز آئی
کہ مردہ جو قبر میں جاتا ہے اس کا سبب میں بنتا ہوں، یعنی میں ہی موت دینے والا ہوں، میں ہی زندگی دینے والا ہوں، اور میں ہی سوال و جواب کے وقت موجود رہوں گا، میں ہی برے سے ہاتھ پر کھڑا رہوں گا، میں ہی جنت کے دروازے پر رہوں گا۔ اے لوگوں پہچانو مجھو، میں ابو طالب کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ میں امام وقت بھی ہوں، ہادی وقت بھی ہوں۔ میں وہ ہوں کہ جسے امامت دی ہے تو خدا نے دی ہے، عصمت دی ہے تو خدا نے دی ہے۔ اے صلوات پڑھیے محمد بس حضرت محترم الجھیے نہ یہ مولا کے بیان میں، بالکل نہ الجھیے گا۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ جسے ہماری عصمت و امامت پر شک ہو وہ ہماری شیعت سے نکل جائے، اس لیے کہ اپنے شک نہیں کیا کرتے، غیر شک کیا کرتے ہیں۔ جب اپنے ہو کر علی کی امامت میں شک کیا تو پھر علی کے کیسے؟ تو میرے دوستو اور عزیزو بزرگو، وہ علی بن ابی طالب ہے۔ اگر یہ چاہتے کہ مجھے موت اور شہادت نہ آئے تو علی ساری کائنات سے پہلے تھے اور علی ساری کائنات کے بعد رہتے۔ اب تاریخ ایک اور سن لیجئے اگر ذہنوں پہ بھاری نہ ہو۔ علی بن ابی طالب کی تاریخ، کتاب کا نام ہے بصائر الدرجات، اس میں لکھا ہوا ہے، اور فروع کافی جس کے پاس ہو جا کے دیکھیے گا، اس میں لکھا ہے کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا کر دیا اور جناب حوا کو بنایا۔ اب بعض افراد کا بڑا بہت گندا خیال ہوتا ہے آدم و حوا کے بارے میں، وہ کہتے ہیں صاحب حوا آدم کی پسلی سے نکلی۔ بالکل غلط، اس ذہن کو نکال دیجیے، آج کے بعد نہ کہیے گا ورنہ آپ کافر ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ اللہ کی حکمت کا انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے۔ تو پروردگار چھٹے امام کے پاس پہنچے، مولا یہ بتائیے حوا کیسے پیدا ہوئی؟ کہا جو آدم کا پتلا بنانے کے بعد مٹی بچ گئی تھی، اللہ نے اس مٹی سے حوا کو پیدا کیا، پسلی سے نہیں، اس مٹی سے بنایا۔ تو اب یہاں پر یہ کلیئر ہوا، اب آئندہ یہی سمجھیے گا۔ بصائر الدرجات میں لکھا جب حوا اپنا بن گئی اور حوا کے جسم میں اللہ نے روح ڈال دی تو جناب حوا بڑی خوبصورت بنی تھی، بڑی خوبصورت اللہ نے بنائی تھی۔ اے میرے فرشتوں، اتنی خوبصورت بنانا کہ نہ اس سے پہلے کوئی ہو نہ اس کے بعد ہو۔ اب آپ کہیے آدم سے پہلے کون تھا بھائی؟ مولانا صاحب کیا پڑھ رہے ہو؟ میں تو صحیح پڑھ رہا ہوں، غلط پڑھوں تو ممبر میرے اوپر لعنت کرے۔ آدم سے پہلے قوم وسناس تھی، آدم سے پہلے جنات تھے، تو اللہ نے کہا نہ وسناس میں ایسی ہو نہ جنات میں ایسی ہو، اور آدمیوں کے آنے کے بعد نہ آدمیوں میں ایسی ہو۔ اتنی خوبصورت حوا کو بنائے، آدم سے کہا آدم دیکھو۔ اب آدم نے جو دیکھا، اللہ نے کہا نگاہیں نیچی کرو، اب تک یہ تم پر حلال نہیں ہوئی، جب تک تمہارا نگاہ نہ ہو جائے تب تک دیکھنا حرام ہے۔ آدم نے نگاہیں نیچی کری، پروردگار تو کیا ہے، کون ہے؟ کہا میں حوا کی طرف سے ہوں وکیل، میں حوا کی طرف سے نگاہ پڑھوں گا۔ آدم نگاہ پڑھنے والے کو تلاش کرو۔ آدم نے کہا پروردگار یہاں تو نہ آدمی دکھتا نہ شکلے، میں کسے تلاش کروں؟ آپ یقین کریں گے خدا کی قسم، بصائر الدرجات میں لکھا ہے کہ غیب سے ایک ہاتھ آیا، آدم کے کندھے پہ لگا اور آنے کے بعد کہا آدم گھبرانا نہیں، تیری طرف سے میں وکیل ہوں۔ آدم نے کہا آپ کون ہے؟ کہا مجھے آسمان پر علی کہتے ہیں، میں علی ہوں اور میں دنیا میں تیرے بعد آؤں گا، میں تیرا وکیل ہوں۔ اللہ نے کہا یہ میرے نور سے بنا ہے، آدم حوا کا وکیل میں ہوں، تیرا وکیل علی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد بصائر الدرجات کی روایت، حضرت آدم کی طرف سے وکیل مولا علی۔ اور اسی لیے مولا علی نے دوسرے خطبے میں کہا کہ جب میں دنیا میں ظاہری طور پر نہیں تھا، میں نے اس وقت بھی نبیوں کی مدد کی ہے۔ یا آپ نے سنا بھی ہوگا مجلسوں میں، یہ نہج البلاغہ کا جملہ ہے بھائی، میں اس وقت بھی تھا جب نہ آدم تھا نہ آدمی تھے، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ ملک تھے نہ فلک تھا، نہ جنات تھے نہ وسناس تھے، میں تھا۔ اور رسول نے کہا ہم آدم کے 4 لاکھ سال پہلے سے ہیں۔ یہ تو ایک حد بنا دی اور کہا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، یعنی کیا کہنا چاہتے ہو رسول اللہ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا جب سے میں تب سے علی، جب سے علی
फातिमा, जब से फातिमा तब से हसन और हुसैन। परवरदिगार ये क्या मामला है? कहा मैंने अपने नूर से एक नूर अलग किया तो मोहम्मद बना, मोहम्मद के टुकड़े किए तो अली और फातिमा हसन और हुसैन कहलाए। यानी इसका मतलब ये हो गया कि तब जब कुछ नहीं था ये थे। इसलिए अली ने कहा मैंने आदम से लेकर मोहम्मद तक की मदद की है, मगर फर्क ये है कि ईसा तक के नबी की मदद गायब रह के की है, मोहम्मद की मदद हासिल होकर की है। एक सलात बन ये फर्क है। ये मेरे मौला का खुतबा है कि मैंने आदम से लेकर मोहम्मद तक के नबियों किसी की गायब रहकर की, किसी की जाहिर होकर की। और ये जो अय्याम चलना है अजीजों, ये उसी अली इब्न अबी तालिब की शहादत के है। मौला अगर चाहते तो रहती दुनिया तक इस दुनिया में रह सकते थे, मगर आवाज़ कुदरत आई अली अब मुलाकात के लिए आ जाओ, अपने रब की मुलाकात के लिए। अजीजों लोग हमें कहते हैं कि अली को क्यों रोते हो, वो तो शहीद हुए हैं, हुसैन पर क्यों मातम करते हो, शहादत तो उनका मुकद्दर है। अरे अगर शहादत होती सिर्फ तो हम कभी ना रोते, हम तो उस जहर में बुझी हुई तलवार पर रोते हैं जो अली मासूम के सर पर लगाई गई। ये तलवार शाम से आई थी, शाम का गरीब, शाम का बादशाह मलाउन, उसने कुत्तामा एक औरत को तैयार किया और कहा कुत्तामा एक शख्स है इब्ने मुल्जिम, वो तुझसे मोहब्बत करता है, जब वो तुझसे कहे क्या लेना चाहती हो तो तू अली का सर मांग लेना। अलीदान मोहतरम ये बहुत बड़ी एक कहानी की तरह है कि ये कहानी बना दी शाम ने। और वह एक मर्तबा कुत्तामा के पास आया, ये इब्ने मुल्जिम आकर कहता है कुत्तामा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। कहा मेरी मोहब्बत में तू मुझे क्या दे सकता है? कहा दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज। कुत्तामा कहती है नहीं मुझे कोई चीज नहीं चाहिए। अरे तू कर नहीं सकता। इसने कसम खाई, अल्लाह की कसम, मोहम्मद मुस्तफा की कसम, अलीजान मोहतरम। तो कुत्तामा ने कहा मुझे अली का सर चाहिए, अली का सर चाहिए। वह एक मर्तबा इब्ने मुल्जिम सोचने लगा, उसने कहा अली तो मेरा इमाम है, मैंने अली के हाथ पर बैत की है, ये कैसे हो जाएगा? नहीं मुझे तो यही चाहिए इब्ने मुल्जिम, अगर तू कर सकता है तो करके दिखा। वह एक मर्तबा उसने कहा मुझे तेरी मोहब्बत चाहिए, मैं करूंगा, मगर मेरे पास तलवार नहीं, मेरे पास जरिया नहीं। शाम से आई हुई तलवार जो कुत्तामा ने संभाल के रखी थी इब्ने मुल्जिम को दी। कहा इसे 1000 दिरहम में खरीदा, 1000 के जहर में बुझाया। अरे बहुत ज्यादा तेज चल रही है, इब्ने मुल्जिम एहतियात से करना। इब्ने मुल्जिम ने लिया और आपने अभी मसायब सुने। 19 रमजान की सुबह नमाजे फज्र के पहले सजदे के बाद इब्ने मुल्जिम ने तलवार लगाई। अली ने आवाज दी रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। नमाज तमाम की गई। अली ने कहा मुझे घर ले चलो। हसन और हुसैन ने उठाया, अब्बास ने संभाला, बस सारे सहाबी पीछे पीछे चले। अभी घर के करीब थे, मौला अली ने कहा हसन साहबा से कह दो अपने अपने घरों में चले जाए। मौला क्यों? कहा कहीं मेरी ज़ैनब दरवाजे पर नंगे सर ना आ जाए। आपको पर्दे का इतना ख्याल था। अरे कूफे वो शाम का मौका, आपकी बेटी नंगे सर, किसी मुसलमान को रहम नहीं आया। ज़ैनब चादर मांगती रही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रदम तदाई व तस्लीमन ले अमरे। दिगारा माहिर मुबारक अली इब्न अबी तालिब की शहादत का वास्ता। जो मोमिनीन मोमिनात परेशान हाल है, सबकी परेशानी को दूर फरमा। जो मकरूज कर्ज को अता फरमा, जो बीमार सेहत का मिला अता फरमा। परवरदिगारा हम सबको मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हमें खुदा की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा परेशान हाल जितने भी बेचारे जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा। परवरदिगारा जो बच्चे यतीम और जो औरतें बेवा हो गई उन्हें सब्र अता फरमा।
ہمارے مومن بھائی اور مومنہ مسافر سفر میں ان کی حفاظت فرما، ہم سب کو کربلا کی زیارت اور حج سے مشرف فرما، جو مرحومین و مرحومات ہو گئے ان کو جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما، پروردگارا خانوادہ علی بن ابی طالب کو صبر عطا فرما، دشمنان اسلام دشمنان دین کو نیست و نابود فرما، دشمنان امام خدا و رسول کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر یہ ہدیہ علی بن ابی طالب کی خدمت میں بقیہ معصومین کی خدمت میں پیش کریں۔ الحمدللہ غیر المغضوب یہ ہدیہ 14 معصومین شہدائے کربلا سیران کربلا کی خدمت میں خصوصاً غالب کل غالب مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، روحنا وجسمنا لك الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک، وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا خلیفۃ اللہ، السلام علیک یا خلیفۃ الرسول، السلام علیک یا وفی رسول رب العالمین، السلام علیک یا زوج البتول، السلام علیک یا الحسن والحسین والعباس، السلام علیک یا مدفون بارض نجف، السلام علیکم یا علی ابن ابی طالب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ انشاءاللہ 10 بجے امام بارگاہ میں مجلس ہوگی، شب بیداری کی پہلی مجلس، تمام حضرات تشریف لائیے، اعمال ہوگے انشاءاللہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد۔